السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بالکل پوچھیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم نیت 4 رکعت کی کرتے ہیں، تو ہم کو یہ شک ہو رہا ہے کہ ہم 3 رکعت پڑھے ہیں نہ 4 رکعت پڑھے ہیں، اس شک میں ہم کیا کریں؟ اچھا، مطلب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان نماز پڑھتا ہے تو جی۔ نماز پڑھنے کے دوران ہوتا کیا ہے کہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی۔ پتہ نہیں 2 رکعت پڑھا کہ 3 رکعت پڑھا، 4 رکعت پڑھا کہ مطلب کئی رکعت پڑھا۔ اگر ایسے معاملات اگر کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جی بات کی مثال میں نے 4 رکعت کی نماز کی نیت کی جی اور مجھے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں 2 پڑھا کہ 3 پڑھا، 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، جی۔ تو ایسے عالم میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے ساتھ ایسا پیش ہو، رکعت میں بھول جانے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو ایسا شخص یہ کرے کہ اگر ان کو پہلے دل سے سوال کرے کہ میں 2 پڑھا کہ 3 پڑھا، جی۔ اگر وہ اس میں کنفرم ہو جا رہا ہے، ان کو کانفیڈنس ہے کہ میں 2 رکعت ہی پڑھا ہوں، جی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 4 رکعت آپ نماز مکمل کر کے یا 2 رکعت نماز مکمل کر کے، یعنی جتنے بھی رکعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں جی اس کا نماز مکمل کر لیجیے، کہانی ختم۔ لیکن آپ کو کنفیوز ہو رہا ہے کہ نہیں میں 2 پڑھا ہوں یا 3 پڑھا ہوں یا 4، مطلب شک ہو رہا ہے آپ کو رکعت میں، جی۔ تو ایسے حالات میں آپ کیا کریں کہ کم والے رکعت کو مانیں۔ بات کی مثال 2 اور 3 میں اگر ہو رہا ہے تو آپ 2 مانیے، 3 اور 4 میں آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ 3 مانیے، یعنی کم والی رکعت مان کر کے آپ جتنی بھی رکعت کی نماز ادا کر رہے جی۔ ہیں اس نماز کو مکمل کرنے سے پہلے آپ سجدہ سو کر لیں، سجدہ سو کر لیجیے، اس کے بعد آپ نماز مکمل کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ جی جی، اسے سجدہ سو لازمی ہے۔ ہاں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے دوران اگر آپ کو کنفیوز ہو جی۔ کہ 3 پڑھا کہ 4، تو آپ کم والے رکعت کو مان کر کے آخر میں سجدہ سو کر لیجیے، نماز مکمل کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک۔